حب دنیا سے تو بچا یا رب، حب دنیا سے تو بچا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، کر دے حج کا شرف عطا یا رب، کر دے حج کا شرف عطا سبز گنبد بھی دے دکھا یا رب، سبز گنبد بھی دے دکھا یا رب، کاش لب پر میرے رہے جاری، کاش لب پر میرے رہے جاری، ذکر آٹھوں پہر تیرا ذکر آٹھوں پہر تیرا یا رب، آہ طغیانیاں گناہوں کی، آہ طغیانیاں گناہوں کی، آہ طغیانیاں گناہوں کی، پار نہیں یا میری لگا یا رب، پار نہیں یا میری لگا یا رب، کر کے توبہ میں پھر گناہ کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں، کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں، ہو ہی جاتا ہوں مبتلا یا رب،
کر دیا گناہوں نے مولا، نیم جھانک کر دیا گناہوں نے، نیم جھانک کر دیا گناہوں نے، مرض سیاں سے دے شفا یا رب، مرض سیاں سے دے شفا یا رب، کس کے در پر میں جاؤں گا مولا اللہ، کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، گر تو ناراض ہو گیا یا رب، گر تو ناراض ہو گیا یا رب، قبر میں آہ پہ اندھیرا ہے، روشنی ہو پائے رضا یا رب، سانپ لپٹے نہ میرے لاش سے، قبر میں کچھ نہ دے سزا یا رب، قبر میں کچھ نہ دے سزا یا رب، نور احمد سے قبر روشن ہو، نور احمد سے قبر روشن ہو، نور احمد سے قبر روشن ہو، وحشت قبر سے بچا یا رب، وحشت قبر سے بچا یا رب، ہائے حسن عمل نہیں پلے، ہائے حسن عمل نہیں پلے، حشر میں میرا ہوگا کیا یا رب، حشر میں میرا ہوگا کیا یا رب، کر دے جنت میں تو
جوار کا کر دے جنت میں تو جوار کا کر دے جنت میں تو جوار کا اپنے عطار کو عطا یا رب سگے عطار کو عطا یا رب حبِ دنیا سے تو بچا یا رب عاشق مصطفیٰ بنا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ نگاہیں نیچے کیے توجہ کے ساتھ بیان سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ بے توجہی کے ساتھ بیان سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مہکے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں۔ نہ صرف سیکھی سکھائی جاتی ہیں بلکہ ان پر عمل کا جذبہ بھی ملتا ہے، اور انہی پیاری پیاری سنتوں میں سے ایک سنت ہے ہر پیر شریف کو روزہ رکھنا۔ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور امیر اہل سنت کا عطا کردہ مدنی انعام بھی ہے، اور کثیر عاشقان رسول ہر پیر شریف کا روزہ رکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ مختلف مقامات پر اجتماع دعائے افطار کا سلسلہ ہوتا ہے، اور کچھ نہ کچھ نیکی کی دعوت پیش کی جاتی ہے، مدنی پھول پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اسی ضمن میں یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی دعائے افطار کا سلسلہ ہے۔ آئیے درود پاک کی سب سے پہلے فضیلت سماعت کرتے ہیں۔ چنانچہ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم شفیع امم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑے گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قیامت کا دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ سورج 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا۔ تانبے کی دہکتی ہوئی زمین پر ننگے پاؤں کھڑا کیا جائے گا۔ ایسے میں لوگ اپنے ہی پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت جسے نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ ہمیں بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے امید ہے کہ انشاءاللہ پیارے آقا ہماری بھی شفاعت فرمائیں گے اور ہمیں اپنے پیچھے پیچھے جنت میں لے کے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب۔ کوشش کیجئے
کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کریں. جتنا درود پاک پڑھیں گے، ایک اور روایت میں ہے کہ کل بروز قیامت تم میں سے میرے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جو دنیا میں زیادہ درود پاک پڑھتا ہوگا. ہم غور کر لیں کہ ہم باتوں میں، موبائل پر گھنٹوں بات کرنے میں، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے میں کتنا وقت ضائع کر دیتے ہیں. ہم درود پاک پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ اور پڑھتے ہیں تو کتنا پڑھتے ہیں؟ ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے. اللہ تعالی ہم سب کو درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میدان محشر میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرامند فرمائے. اعلیٰ حضرت کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان کتنی پیاری بات فرماتے ہیں، وہ سلامت رہا قیامت میں، وہ سلامت رہا قیامت میں، پڑھ لیے جس نے دل سے 4 سلام، پڑھ لیے جس نے دل سے 4 سلام. صلو علی الحبیب. الحمدللہ عز وجل ماہ رضا ہے، یعنی ماہ سفر المظفر برکتیں لٹا رہا ہے، اور اسی مبارک مہینے میں عاشقوں کے امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت میرے آقا نعمت پیشوائے اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماحی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی ولادت باسعادت ہوئی تھی. آئیے ان کا کچھ تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نازل ہونے کا سبب بناتے ہیں، کیونکہ حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، یعنی جہاں پر صالحین کا اللہ والوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت کی ولادت باسعادت بریلی شریف کے محلہ جسولی میں 10 شوال المکرم 1272 ہجری بروز ہفتہ بوقت ظہر مطابق 14 جون 1856 کو ہوئی. سن پیدائش کے اعتبار سے آپ کا نام المختار ہے. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت نے اپنا سن ولادت پارہ 28 سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 22 سے نکالا. اس آیہ کریمہ کے علم ابجد کے اعتبار کے مطابق 1272 عدد ہے اور ہجری سال کے حساب سے یہی آپ کا سن مبارک ہے. چنانچہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ملفوظات اعلیٰ حضرت صفحہ 410 پر ہے کہ ولادت کی تاریخوں کا ذکر تھا اور اس پر سیدی اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا بحمد اللہ تعالی میری ولادت کی تاریخ اس آیہ کریمہ میں ہے. وہ آیت کیا ہے؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ. ترجمہ کنز الایمان یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی. آپ کا نام مبارک محمد ہے اور آپ کے دادا نے احمد رضا کہہ کر پکارا اور اسی نام سے مشہور ہوئے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت کی زندگی کے مختلف ادوار ہیں، بچپن، جوانی اور بزرگی. ہر عمر کے حیرت انگیز واقعات کتابوں میں ملتے ہیں. امام اہل سنت کا بچپن یہ بھی بڑا حیرت انگیز تھا. چنانچہ امیر اہل سنت اپنے رسالے تذکرہ امام احمد رضا میں نقل کرتے ہیں کہ عموماً
ہر زمانے کے بچوں کا وہی حال ہوتا ہے جو آج کل بچوں کا ہے کہ 7-8 سال تک تو انہیں کسی بات کا ہوش تک نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ کسی بات کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت کا بچپن بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ کم سنی خرد سالی یعنی بچپن اور کم عمری میں ہوش مندی اور قوت حفظہ کا عالم یہ تھا کہ 4.5 سال کی ننھی عمر میں قرآن مجید ناظرہ مکمل پڑھنے کی نعمت سے باریاب ہو گئے تھے۔ 4.5 سال کی، یعنی 4.5 سال کی عمر میں تو صحیح طرح بچے بولنا بھی نہیں سیکھتے، اور میرے آقا اعلیٰ حضرت نے 4.5 سال کی عمر میں پورا قرآن پاک ناظرہ مکمل پڑھ لیا۔ 6 سال کے تھے کہ ربیع الاول کے مبارک مہینے میں منبر پر جلوہ افروز ہو کر میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر ایک بہت بڑے اجتماع میں نہایت پر مغز تقریر فرما کر علماء کرام اور مشائخ اعظام سے تحسین و آفرین کی داد وصول کی تھی۔ 6 سال کی عمر میں اتنے بڑے اجتماع میں کہ جہاں پر عوام بھی موجود ہوں، علماء بھی موجود ہوں، مشائخ بھی موجود ہوں، اور اعلیٰ حضرت نے نہ صرف بیان فرمایا بلکہ اس پر علماء و مشائخ نے آپ کو تحسین سے بھی نوازا، اور اسی عمر میں آپ نے بغداد شریف کے بارے میں سمت معلوم کر لی۔ پھر تا دم حیات یعنی جب تک زندہ رہے بلدہ مبارکہ غوث اعظم یعنی غوث اعظم کے مبارک شہر کی طرف پاؤں نہ پھیلائے۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے امام اہل سنت کی محبت کا انداز دیکھیے کہ 6 سال کی عمر سے بغداد شریف کی سمت معلوم کر لی تھی اور زندگی بھر بغداد شریف کی طرف پاؤں نہیں پھیلائے۔ نماز سے تو عشق کی حد تک لگاؤ تھا، چنانچہ نماز پنجگانہ با جماعت تکبیر اولا کا تحفظ کرتے ہوئے مسجد میں جا کر ادا فرمایا کرتے۔ اور حیا کا عالم، امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت کی حیا اور پردہ نشینی کا عالم کیا تھا کہ جب کبھی کسی خاتون کا سامنا ہوتا تو فوراً نظریں نیچی کرتے ہوئے سر جھکا لیا کرتے، گویا کہ سنت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کا آپ پر غلبہ تھا، جس کا اظہار کرتے ہوئے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں یوں سلام پیش کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا مشہور سلام ہے، اسی میں یہ شعر اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، نیچی آنکھوں کی شرما حیا پر درود، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے لڑکپن میں تقوی کو اس قدر اپنا لیا تھا کہ چلتے وقت قدموں کی آہٹ تک سنائی نہ دیتی تھی۔ 7 سال کے تھے کہ ماہ رمضان المبارک میں روزے رکھنے شروع کر دیے تھے۔ تو یہ تھے ہمارے اعلیٰ حضرت۔ ان کا تو ظاہر مختصر سے وقت میں کیا تذکرہ کیا جائے، ہم تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کرنے کے لیے، ان کے تذکرے کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے ان کا کچھ تذکرہ کیا ہے۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت کے بارے میں جاننا چاہیں بلکہ جاننا چاہیے، چونکہ ہم ان کے دامن سے وابستہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک ان کے دامن سے وابستگی میں استقامت عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، روایت میں ہے المرء مع من احب، آدمی بروز قیامت اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کیا کرتا ہوگا۔ تو ہم الحمدللہ اللہ والوں کے چاہنے والے ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، غوث پاک کے مرید ہیں،
आला हजरत के मानने वाले हैं, मसलक आला हजरत पर हम चलने वाले हैं, अमीर अहले सुन्नत के दामन से वाबस्ता हैं, तो ऐ मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अपने बुजुर्गों के हालात ये जानना चाहिए, इनकी सीरत का मुताला करना चाहिए, ताकि इनकी सीरत के रोशन पहलू, रोशन गोशे ये हमारे सामने आए, और ताकि हम भी इनकी जिंदगियों से, इनकी मुबारक जिंदगियों से मिलने वाले मदनी फूल अपनी जिंदगियों में भी नाफिज करें, उनके मुताबिक हम भी अमल करें और इसकी बरकतें पाएं। अमीर अहले सुन्नत का रिसाला है तस्किरा इमाम अहमद रजा, ये अमीर अहले सुन्नत की जिंदगी का सबसे पहला रिसाला। तो इससे ये भी अंदाजा होता है कि अमीर अहले सुन्नत ने जब तहरीरी कलम उठाया, जब किताब लिखना शुरू की, तहरीर करना शुरू की, तो सबसे पहले उसके तस्किरे के बारे में रिसाला लिखा कि जिससे आपको मोहब्बत है। तो इमाम अहले सुन्नत से अमीर अहले सुन्नत को बड़ी मोहब्बत है। यही वजह है कि हर दावत इस्लामी वाला मसलके आला हजरत का पक्का शेदाई और मसलके आला हजरत का दाई है, मसलके आला हजरत पर चलने वाला होता है। तो अल्लाह ताला हमें दावत इस्लामी में इस्तिकामत अता फरमाए, मसलके आला हजरत पर अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत अता फरमाए। अमीर अहले सुन्नत का रिसाला तस्किरा इमाम अहमद रजा आप भी हासिल कीजिए, बल्कि इस प्यारे प्यारे महीने में इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत के ईसाले सवाब के लिए ये रिसाला ज्यादा तादाद में मकतबतुल मदीना से हदीयतन हासिल करके लंगर रसाइल के तौर पर इसे तकसीम कीजिए। इंशाअल्लाह आला हजरत की मोहब्बत दिलों में मजीद बढ़ेगी, आला हजरत का फैजान नसीब होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला कि आला हजरत पर खुसूसी रहमतें हों और अल्लाह करे कि आला हजरत के सदके हमारी मगफिरत हो जाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिटा दे सारी खताएं मेरी, मिटा या रब, मिटा दे सारी खताएं मेरी, मिटा या रब, बना दे नेक, बना नेक दे, बना या रब। अंधेरी कब्र का दिल से नहीं निकलता डर, अंधेरी कब्र का दिल से नहीं निकलता डर, करूँगा क्या जो तू